بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور مبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، جب انسان اعمال کے حوالے سے صاحب ایمان ہو، نیک عمل کرتا ہو، تو ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اس کے دن تو اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی راتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، اس کی نیند بڑی خوبصورت ہوتی ہے، نیند میں اس کے خواب بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک کے سچے بندے ہیں ان کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ اب اچھے خوابوں میں کہتا ہوں سب سے جو معراج ہے اچھے خوابوں کی، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا۔ بہت سے اللہ کے بندوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زیارت نصیب ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو نیک لوگوں کی زیارت بھی ہوتی ہے، بزرگوں کی زیارت بھی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو فرشتوں کی بھی زیارت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشکاری فرشتوں کی زیارت سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کی کل حیت کے حوالے سے عام انسان نا واقف ہے، پھر خواب میں کیسے دیکھے گا، کیسے اکنالج کرے گا کہ آج میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے پھر بتاتے ضرور کہ ہمارا ویب پیج نوٹ کر لیں، ARYQTV.tv، اس پہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، ویب سائٹ پہ، جہاں جہاں ہمیں چاہیں، صرف ایک بٹن کی کلک پہ ہم آپ سے دوری پہ ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی سے۔ مفتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خوابوں کے معراج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہے، ایسے ہی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی خواب ہے ہی نہیں۔ پھر نیک ولیوں کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو فرشتوں کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کروں، مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ فرشتوں کی حیت کیا ہوتی ہے، کیسے میں کہوں گا میں نے آج فرشتوں کو دیکھا، اور میں ڈروں گا پتہ ہی بتانے والے کو میں شاید بیوقوف بھی لگوں، اور فرشتوں کی زیارت کی ہے۔ اس حدیث شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اہم چیز بندہ دیکھتا ہے نا خواب میں، تو دیکھنے والے کا دل بھی گواہی دیتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں ایک بات پڑ جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یا کوئی اس طرح اشارہ ہو جاتا ہے کہ اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو خواب میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کی زیارت ہے یا کس کی زیارت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں آپ کو مثال دوں کہ آپ نے کسی اہم شخصیت کو کبھی دیکھا نہ ہو، اور آپ جانے انجانے میں جا کر اس سے مل لیں یا اس کی جگہ پر بیٹھیں، تو وہ انوائرمنٹ بتا دے گا، یا اس کا آنا، اس کا چلنا پھرنا بتا دے گا کہ آپ نے جو سنا ہے وہ یہی ہے۔ تو انسانی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے نا، تو وہ بعض اوقات اشارہ کر دیتی ہے، شعور ہے اس کا، اور پھر خواب میں اس طرح اشارے ہو جاتے ہیں کہ بندہ پکا ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے فلاں کی زیارت کی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ظاہر ہے، تو وہ خواب میں بھی اگر آئیں گے تو وہ اسی صورت میں یا اسی ملی جلی کیفیات میں بندے کو نظر آئیں گے کہ اس کا دل گواہی دے گا کہ ہاں یہ فرشتے ہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خواب میں فرشتوں کا دیدار ہے، فرشتوں کو دیکھنا ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ سب سے یعنی بہترین خواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو، اور آقا علیہ السلام مسکراہٹ کے ساتھ ملے، کیا بات، ماشاءاللہ، خوشی کے ساتھ خوش ہو، تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فرشتوں کو خواب میں دیکھنا، اس پر علماء معبرین نے آشکار بھی بڑا کلام کیا ہے کہ خواب میں فرشتوں کو دیکھا جائے تو کیا تعبیر ہوتی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ خواب میں اگر فرشتوں کو دیکھا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سے بزرگی عطا فرمائے گا۔ اچھا، بزرگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بوڑھا ہوگا، اس سے فقط یہ مراد نہیں، بزرگی سے مراد بعض اوقات جوان بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ ہے، یعنی اس کو اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے خوشیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس شہر میں
کسی بندے نے یہ خواب دیکھا، مثال کے طور پر کراچی میں کسی نے دیکھا، تو پھر اہل شہر جو ہیں، یعنی جو شہر کے رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی کسی معاملے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ نمبر ایک یہ چیز ہو گئی۔ نمبر دو، اگر جو ہے وہ جلیل القدر جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھنا، مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، یا میکائیل کو، اسرافیل کو، یعنی جلیل القدر جو ملائکہ ہیں ان کو دیکھنا، کس بات کی طرف جو ہے وہ اس کی علامت ہے؟ یعنی بعض نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو دیکھے تو یہ اس کی آخرت کی تیاری کرنے کی طرف دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو اگر دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن کی تیاری میں ابھی سے لگ جائے، سر پھونکنے والے ہیں نا۔ اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق کے معاملات اور دیگر معاملات اس کے درست ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ تو جلیل القدر ملائکہ کو دیکھنا، اس میں علماء نے فرمایا کہ بارش کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور تر و تازگی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے بھلائی اور شہادتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جس شہر میں یہ خواب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو چیزوں کے نرخ ہیں اس میں کمی فرمائے گا، یعنی تھوڑی سی چیزیں سستی ہو جائیں گی، یعنی سستی ہو جائیں گی، یعنی وہاں پر مہنگی نہیں ہوں گی، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اب دو چیزیں اور باقی ہیں۔ اگر ملائکہ کو کوئی کسی نے مسجد میں دیکھا ہے، مساجد میں دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علاقہ ہے نا وہ دین میں کمزور ہے، اچھا، دین میں کمزور ہیں، انہیں دین کی طرف آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے، عبادات کی طرف آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ پھر خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ دعا کا، استغفار کا، عبادت کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے صدقہ وغیرہ اور خیرات وغیرہ بھی دے، اور استغفار کثرت سے پڑھے۔ اور آخری چیز، اگر بازار میں فرشتوں کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹ میں ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اور قبرستان میں اگر فرشتوں کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ علماء اور فقہاء جو امت کے صلحاء ہیں، اہل علم ہیں، فقہاء ہیں، کوئی ان میں وبا اس طرح عام ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ یہ چند اقوال تھے، چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس حوالے سے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اس حوالے سے کہ فرشتوں کو اگر دیکھیں، فلاں دیکھیں، ہر کیفیت کا آپ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں بھائی جان۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے بیڈ کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے کہ وہ سفید، براؤن، کالے، مختلف شیڈ ہوتے ہیں اس بلی کے، اور کیا کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو بلا کے کہتی ہوں جلدی آؤ دیکھو میرے پلنگ کے نیچے بلی بیٹھی ہوئی ہے، تو جب میں اس کو بلا کے لے کے آتی ہوں تو وہ پلنگ کے نیچے سے نکل کے میرے سامنے قالین کے اوپر بیٹھ جاتی ہے آ کے، مطلب ہوتی میرے کمرے میں ہی ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور یہ دوسرا میں نے ایک الگ دوسرا خواب یہ دیکھا ہے کہ یہ مطلب ایک رنگ، دوسرے رنگ کی، مطلب کالی نہیں ہے، نارمل جس طرح بلیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ٹی وی لاؤنج میں ہے، اور میں اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں تو بڑی مشکل سے نکال کے دروازہ بند کرتی ہوں، اور ایک چھوٹا سا پیاز کا ٹکڑا اس کو ڈال دیتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جی بیمار وغیرہ تو رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی چپکلش وغیرہ تو نہیں ہے؟ مطلب چپکلیش سے مراد آپ کی؟ کوئی ڈسپیوٹ، آپس میں ناراضگیاں، کشیدگی؟ بس آپس میں تو نہیں ہے جی، آپس میں تو نہیں ہے۔ چلے اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے فائدہ بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نیکسٹ کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمیر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی عمیر سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا عمیر۔ جی میری وائف نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا بندھے ہوئے ہیں، اور کوئی جو ہے نا مجھے پیٹھ پر مار رہا ہے۔ اچھا۔ اور ارد گرد جو ہے نا آگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں کٹنگ کا کام کرتا ہوں، گلوز کا۔ آج کل چل نہیں رہا کیا؟ آج کل کام نہیں چل رہا آپ کا؟ جی آج کل نہیں چل رہا۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ کو رزق برکت عطا فرمائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں عمیر، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت رزق دے گا آپ کو، کھلا ہوا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سابقہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی. میں نے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہلکے براؤن اور میرون ٹائپ اس کے جو پہلا پیج ہوتا ہے وہ باہر والا بالکل نہیں سمجھ دیا کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، آپ نے بتایا آپ کے ہاتھ میں ہلکا براؤن اور وائٹ کلر کا ایک کیا ہے؟ براؤن کلر کی نا ہلکے وہ اوپر والا پیج جس کا براؤن ہوتا ہے. کس کا پیج؟ کس چیز کا؟ بالکل ہاں کس چیز؟ بالکل نئی بک ہوتی اچھا ہے. کتاب کا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں کتاب کا بالکل نہیں ہوتی ہے. اس کے نا پہلے پیج پہ سورج بنا ہوا ہوتا ہے. سورج سے نا بہت سارے روشن چاند نکلے ہوتے ہیں جن سے نا میں ہر وقت جیسے کہ لنک میں ہوں، رابطہ کر سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں. سب سے بڑا چاند جو ہے نا وہ اس سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کی آواز بند ہے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی میں دولتالہ سے محمد جمیل قمر بات کر رہا ہوں. جی محمد جمیل قمر بھائی اپنا خواب بتائیے گا. جی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک دکان تھی مین بازار میں، تو وہ والد صاحب نے سیل کر دی تھی. تو میں اس دکان کو دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں میرے وہ پڑوسی دکاندار بھی ہیں، تو اور وہاں پہ میں جھاڑو لگا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو کچرا سینٹر میں نالی تھی اس میں کر رہا ہوں. اچھا کچرا نالی میں اچھا ڈال. یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر آپ نے کوئی اور شاپ وغیرہ لی یا اس سے کوئی کاروبار کیا آپ نے؟ جی وہ شاپ ہم نے بیچ دی تھی. اس کے بعد ہم مارکیٹ میں رینٹ وغیرہ پہ رہ رہے ہیں. اچھا رینٹ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے قمر صاحب آپ کا خواب بھی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھ رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، خالد حسین. جی خالد حسین اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک چھپکلی نا مجھے کمرے کے اندر تنگ کر رہی تھی. تو میں نے اس کو جو نا کمرے سے باہر بھگایا اور باہر بھگا کے میں نے اس کو مار دیا. اس کی گردن الگ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑی چھپکلی ہے. وہ مجھے پھر تنگ کرنے لگ گئی، بڑی والی چھپکلی. پھر میں نے اس کو بھگایا، وہ کمرے کے اندر کہیں جا کے چھپ گئی. بس میں نے یہ خواب دیکھا. اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جی کوئی بیمار تو نہیں آپ کے گھر میں؟ نہیں بیمار تو کوئی نہیں ہے. بیمار کوئی نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آواز بند کرو. جی کون بات کر رہی ہے؟ کہاں سے؟ جی میں گاؤں مرزا سے بات کر رہی ہوں، نعید بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا خواب بیان کیجیے. ایسے کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی ہے نا. میں بہت طبیعت میری خراب رہتی ہے نا، ٹھیک نہیں رہتی ہے. خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ خواب یہ دیکھتی ہوں کہ سمجھو کوئی پانی سا ہے نا، پانی سا. جی جی ہلو. اس سے میں گزر رہی ہوں نا، میں نا اچھا پانی سے میں ٹھیک ہے گزر ٹھیک ہے رہی ٹھیک ہے ہوں. ٹھیک ہے. تو چلے ٹھیک ہے میری بہن آپ پانی سے گزر رہی ہیں. خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے. آپ سب کو بتائیں گے کہ آپ کے بتایا گیا خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی ابتدا آپ ہی سے کریں گے. شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بشرا بول رہی ہوں. بشرا بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں نے یہ خواب دیکھا اور وہ میں نے انتہائی شدید تکلیف والی بیماری کی حالت میں دیکھا. اچھا کیا دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا کہ بہت کھلا گراؤنڈ ہے، بہت زیادہ دور دور تک میدان ہی میدان ہے. اور پانی ہے اس میں، اور پانی سفید رنگ کا جس کلر کی برف ہوتی ہے اس طرح کا وائٹ کلر کا. تو اس کے اندر اتنا پانی ہے اس میدان میں کہ پاؤں بھی سکتے ہیں، بس اتنا ہوتا ہے. تو میرے دو بیٹے ہیں میرے، دونوں مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہاں لے کے جاتے ہیں. اور میں اتنا ڈر رہی ہوتی ہوں کہ اگر میں گر گئی تو میرا کیا بنے گا. بہت ڈر رہی ہوتی ہوں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے تو بشرا اب طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جی کچھ بہتر ہے. اس وقت مجھے زندگی کی امید ختم ہوتی نظر آ رہی.
اللہ ताला आपका साया सलामत रखे आपके बच्चों पे और इंशाल्लाह आप सेहतियाब हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुरूद पाक की कसरत रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिद्धा बात कर रही हूँ, ननकाना से बात कर रही हूँ, लाहौर के करीब। जी जी। मैंने ख्वाब में देखा है कि ना मेरे ऊपर वाले जो दांत है वो गिर के ना मेरे हाथ पे हथेली में आ गए हैं। पहले ऊपर वाले दांत गिर रहे हैं, उसके बाद नीचे वाले थोड़े थोड़ा टूटना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मतलब पूरा जो मेरा मुंह का हिस्सा है वो सारा मतलब गिर के मेरे हाथ के ऊपर आ गया है। अच्छा ये बताएं, जो आपके दांत टूट के हाथ में आए तो ब्लीडिंग हुई थी, दर्द हुआ था या ऐसे ही बस निकल गए? नहीं, ब्लीडिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दांत गिर के मेरे हाथ पे आए हैं। अच्छा, कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ आपको सोते में? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे दांतों के हवाले से कोई तकलीफ है आपको? नहीं, दांतों के हवाले से कोई तकलीफ नहीं है। घर में कोई बीमार तो नहीं है? बीमार? घर में कोई बीमार तो नहीं है आपके? नहीं, बीमार कोई भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे, अपना ख्याल रखिएगा। आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इकबाल हुसैन अर्ज कर रहा हूँ मियां वाली से। जी इकबाल भाई। जी जी। अक्सर बात मैं ख्वाब में जो है ना ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो कभी बैठ जाता हूँ, कभी ट्रेन छूट जाती है या बस हो, तो इस तरह का तकरीबन मुझे वक्त से वक्त कभी। क्या काम करते हैं जी? काम क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। अच्छा ठीक है। कुछ परेशान रहते हैं? जी। कोई परेशानी तो नहीं है? आपको परेशान रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं हर वक्त? वो नजर तो नहीं आ रही, बस ठीक है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद शफीक नारवाल से बात कर रहा हूँ जी। नारवाल से बात कर रहे हैं, अपना ख्वाब बयान कीजिए। ये ख्वाब ये है कि 2-3 मरतबा मुझे ना वक्त से ये ख्वाब आया है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और जब मैं हवा में उड़ता हूँ तो नीचे जब मैं देखता हूँ तो कई जगहों पे ना मुझे डर लगता है। मैं समझता हूँ, मेरे दिल में ये आता है कि यहाँ ना कोई हवाई मखलूक है शायद नीचे, तो इस तरह की ना मुझे मेरे ज़हन में आती है बात, तो मैं वहाँ से डरता हूँ जब हवा में उड़ रहा हूँ तब। क्या काम करते हैं जी? काम क्या करते हैं हम? मैं टीचर हूँ जी। अच्छा, उस्ताद हैं, ठीक है। आप हवा में उड़ रहे हैं तो ये क्या कहता है बताएंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखते रहिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। आवाज़ रोकें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फहद मियावाली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फहद बात कर रहे हैं, सॉरी आज ज़रा कन्फ्यूजन हुआ था जी। फहद अपना ख्वाब बयान करें। जी, मेरी बहन ख्वाब में देखती है कि हमारे पड़ोसी मरहूम है, वो कमरे में जो कमरे को सजा रही हैं, तो वो आते हैं और 1500 रुपए हंस के तमा देते हैं खामोश। अच्छा ठीक है, कमरे को बहन सजा रही हैं और वो पड़ोसी 1500 रुपये हाथ में थमा देते हैं जी। और दूसरा मेरा ख्वाब मेरी अम्मी का है कि मेरी अम्मी ख्वाब में देखती हैं कि एक फकीर है और वो उनको कहते हैं आप दिल से बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप रोटी खाती हैं तो आपका मुंह जो है बड़ा होता है और दांत भी बड़े होते हैं। अच्छा ठीक है मेरे भाई फहद, आप के ख्वाब भी हमने सुने, देखते रहिए प्रोग्राम बताएंगे इंशाल्लाह ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल मुंतज़िर, उनको भी शामिल करते हैं या। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम, ज़रा अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सईद बात कर रहा हूँ सर, ये चकबेली साहब से। तो मेरा एक ख्वाब था, वो बताना था। जी बताइए सईद भाई। सर कुछ दिन पहले मैंने दुरूद शरीफ का, मुफ्ती साहब ने मुझे जिक्र बताया था, वो जिक्र मैंने किया, जिक्र करता रहता था, तो जिसकी वजह से मुझे ख्वाब आया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई आपको। ठीक है सईद साहब, एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आप सही तौर पर प्रोग्राम में शामिल हो सके। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी टीवी की आवाज़ तो बंद है जी। मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी नीलम नाम है मेरा। तो मैंने ख्वाब में देखा है कि एक बिल्ली मेरे कंधों पे बैठी है और मैं उसको उतारती हूँ लेकिन वो उतरती नहीं है। अच्छा। और फिर वो आके मेरे कंधों पे बैठती है तो मेरे मुंह को आगे से चूमती है। अच्छा। और एक ख्वाब ये देखा था कि मतलब
باہر قیامت سی ہوتی ہے اور میں ایک مسجد ہوتی ہے, ایک بچہ ہوتا ہے میرے بغل میں چھوٹا بچہ, تو میں مسجد کی طرف اوپر جا کے مسجد کے بالکل جدھر کے گنبد لگے ہوتے ہیں اس سے لائٹیں ہی لائٹیں ہوتی ہیں, تو ادھر جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اللہ کے گھر میں کھڑی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ بیمار تو نہیں رہتے ہیں؟ جی میں ابھی بہت بیمار رہتی ہوں. ٹھیک ہے, چلے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے. پشاور سے آپ شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی ایسا کر دیے, ٹی وی کی آواز بند کر دی. اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ارشاد بات کر رہے ہیں اقتباس سے. اشفاق صاحب بات کر رہے ہیں جی. اپنا خواب بیان کیجیے. جی مجھے خواب میں سب سے زندگی میں زیادہ سانپ نظر آئے ہیں. سانپ نظر آئے آپ کو؟ کبھی تو مار دیے ہیں, کبھی زندہ بچ کے ہیں سانپ. اچھا سانپ نے آپ کو کاٹا تو نہیں خواب میں؟ نہیں کاٹا نہیں ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں آرڈننس فیکٹری میں جاب کرتا ہوں, جی ڈیفینس میں ہوتا ہوں. اچھا ڈیفینس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اشفاق صاحب. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کراچی سے بات کریے. اپنا خواب بیان کیجیے. میرے شوہر جو ہے نا کام پہ جانے کے بعد نا گلی کے کونے پہ کھڑے رہتے ہیں ویسے بھی نا, تو ہے نا میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا ہم جو ہے نا پارک گئے, وہاں جو ہے نا ایک عورت تھی بڑھیا ٹائپ کی تھی, وہ جو ہے نا میرے شوہر کو دیکھی جا رہی تھی. میرے شوہر جو ہے نا اس سے مجھے بھی چھپا رہے ہیں اور خود بھی چھپ رہے. ٹھیک ہے, پھر وہاں سے جو ہے نا ہم گھر آ گئے. پھر جو ہے نا میں برتن دھو رہی تھی تو میں نے شوہر سے پوچھا کہ میں نے بولا آپ کو کہیں چکر چل رہا ہے جیسے کسی لڑکی سے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کراچی سے پورا میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب خواب کیا کہتے ہیں چلتے ہیں مفتی صاحب طرف پوچھتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے یہ پوچھا کہ خواب دیکھا کہ بیڈ کے نیچے بلی ہے اور مختلف شیڈس میں ہے, اور یہ بھائی کو بلاتی ہیں اور پھر وہ بلی قالین پر آ جاتی ہے لیکن بہرحال جاتی نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے پھر دوسرا خواب دیکھا کہ نارمل کلر کی بلی ہے اور ٹی وی لاؤنج میں ہے, اور پھر یہ کچھ کھلاتی ہیں تو وہ مطلب کچھ کہتی نہیں ہے. دیکھیں یہ دونوں خواب اگر ملائے جائیں تو اس خواب کی تعبیر یہ عام طور پر یہ خواب ان کو نظر آتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو, ہلکی پھلکی بیماری میں ہو, یا پھر گھر میں آپس میں چپکلشیں ہوں اور معاملات میں اختلافات زیادہ ہوں. اور یہاں پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں بلی کا جانا یہاں پر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں. اور میں وہ منظر تو نہیں بتاؤں گا, لیکن انہی مناظر میں ایک منظر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جانے انجانے میں جنہوں نے یہ خواب پوچھا تو وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا کر جاتی ہیں کہ جس سے اختلافات بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. میں منظر بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کھلانا اس کو, تو یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو آپ اس کو کم نہیں کر رہے. تو بس اپنے اس پر غور فرما لیں, جہاں پر بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ محبت جو ہے نا, کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم, تو گھروں میں اگر آپ محبتوں کے ساتھ رہیں اور کبھی بھی اختلافات کو بڑھنے نہ دیں تو اللہ رب العالمین بہت برکت عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد عمیر صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گویا کہ کوئی مار رہا ہے, پیچھے سے ان کو کوئی مار رہا ہے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے, کچھ نہیں کر پا رہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اس وقت چل نہیں رہا, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا کوئی وہ قصور نہیں ہے, حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ بندہ بعض اوقات بے بس ہوتا ہے. دیکھیں نا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ علاج کرواؤ یہ علاج کرواؤ, لیکن ایک نہج ایسی آتی ہے کہ ڈاکٹرز آپ سے کہتے ہیں سوری آپ دعا کیجئے,
اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیں تو ایک نہج ایسی آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اب یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی مطلب ایسا ہے کہ کسی کا قصور شامل نہیں ہے, قدرتی معاملات ہیں. باقی اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے, نمازوں کی پابندی رکھیں اور اس کے ساتھ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اور فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 101 مرتبہ پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد صادق آباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کے ہاتھ میں ہلکا براؤن جو ہے نا کوئی ایسی کتاب ہے کہ اوپر پیج جو ہے ہلکا براؤن ہے اور کتاب ہے اور سورج ہے اور بہت سے جو ہے وہ چاند ہیں اسی میں سے نکل رہے ہیں, اور یہ مطلب اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے مطلب جب چاہتی ہیں رابطے میں آ جاتی ہیں. اور پھر سورج سے مراد انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس طرح اشارہ کیا ہے. دیکھیں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر دنیا میں بھی امن و سکون چاہتی ہیں, دنیا میں بھی اچھائیاں کامیابیاں چاہتی ہیں, آخرت میں تو ہے ہی ہے, تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف آ جائیں. آپ پیروی کی طرف آئیں گے اندھیرے روشنیوں میں چینج ہو جائیں گے. آپ پیروی کی طرف آئیں گی مصیبتیں, پریشانیاں, تکلیفیں, مشقتیں, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آسانیوں میں اور خوشیوں میں چینج ہو جائیں گی. تو یہ خواب بڑا واضح ہے, اللہ رب العالمین کرم فرمائے. اچھا, اس کے بعد محمد جمیل قمر صاحب نے پوچھا کہ کسی زمانے میں ایک دکان تھی اور ان کے والد صاحب نے سیل کر دی تھی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس دکان کو صاف کر رہے ہیں. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں کوئی ایسا کام بندہ کر لیتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ بیچتے تو یہ ہوتا, آج یہ ہوتا. دیکھیں نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چیز آپ نے بیچی کم قیمت میں اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, لیکن بعد میں اس کی قیمت اچانک بڑھ گئی تو آپ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یار یہ کیا کر دیا میں کچھ رک جاتا تو مجھے زیادہ پیسے مل جاتے. بہرحال جو چیز اس وقت ہو گئی آپ نے کر لی, اب گیا وقت واپس نہیں آتا, وہ چیز واپس نہیں آ سکتی. تو اسی لیے سمجھدار کہتے ہیں کہ اس پر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھیے اور آگے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے. جو غلطی پہلے کر بیٹھے وہ آئندہ نہ کریں. تو یہاں پر ایک چیز یہ بھی لگ رہی ہے کہ کچھ پچھتاوا ہے ان کے ذہن میں, تو انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا. اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر خیالات ہیں, یہ خواب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خواب ہمت, بندہ سوچتا ہے خواہ مخواہ ذہن میں سوچے رہتی ہیں, ایسا خواب آ جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن شیطان بار بار وہ منظر دکھا کر یا وہ مناظر دکھا کر اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی عین ممکن ہے, اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کراچی سے خالد حسین صاحب نے پوچھا کہ ایک چھپکلی ہے اور کمرے کے اندر ہے اور یہ یعنی باہر بھگاتے ہیں تو مار دیتے ہیں, تو کبھی وہ مطلب مر بھی جاتی ہے اور مطلب کبھی بھاگ جاتی ہے. تو اس خواب کی تعبیر, اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دوسرے روم میں گیا ہوں تو بڑی چھپکلی آ گئی تو اس کو میں مار نہیں پایا, وہ چھپ گئی. دیکھیں عام طور پر یہ چھپکلی دیکھنا یا حشرات الارض دیکھنا میرے خیال میں تفصیل سے بعد میں لیں گے. جی ناظرین, ہمیں جانا ایک وقفے پہ, انشاءاللہ یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. تیسرے سیگمنٹ میں بھی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا, میں ہمارے وہ بہن بھائی مسلسل ٹیلی فون لائن پر کوشش کر رہے پروگرام میں شامل ہونے کی کہ آپ کو بتاتے ہوئے ہم تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو گئے. اب تیسرے سیگمنٹ میں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ مزید آپ کو ہم شامل کر سکیں. تو زندگی بخیر, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, خالد حسین صاحب نے جو کراچی سے پوچھا تھا نا کہ چھپکلی کمرے کے اندر ہے اور باہر بھگاتے ہیں, مار دیتے ہیں اور اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے, پھر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو بڑی چھپکلی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یعنی چھپ جاتی ہے, مرتی نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ گھر میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح ڈسپیوٹڈ معاملات بھی نہیں, کوئی اختلافات وغیرہ بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ جو یہ خواب ہے نا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آگے جا کر یہ معاملات بڑے ہو سکتے ہیں. میں اس کی مثال دوں گا کہ آپ کار چلاتے ہیں نا,
کوئی ذرا سی خرابی اگر آ جائے، ایرر آ جائے، آپ اسے چھوڑ دیں مہینہ 2 مہینہ، تو کیا ہوتا ہے پھر آخر میں بڑا خرچہ ہوتا ہے اور پھر بڑے کام نکل آتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر بندہ بر وقت ان کا خیال کرے اور ان کو یعنی ان کا ازالہ کر دے تو پھر وہ بڑا کام نہیں بن سکتے۔ تو یہاں یہ اشارہ مطلب تعبیر نکل رہی ہے اس کی کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہیں کہ جن کو اگنور کرنا مناسب نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا تو خواب اس طرح دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، ظاہر شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال ان کے لیے میں احتیاط کا پہلو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا غور کریں، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بہن نے لاہور سے پوچھا کہ یہ کھلا گراؤنڈ ہے، بہت زیادہ کھلا گراؤنڈ ہے، پانی ہے سفید رنگ کا کہ لائک جس طرح آئس ہوتی ہے، برف ہوتی ہے، اس طرح ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ان کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں اور یہ سوچ رہی ہیں کہ میں مطلب کیسے جاؤں گی اور کیا ہوگا۔ تو چونکہ یہ بیماری کی حالت میں انہوں نے دیکھا، اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عام طور پر یہ بیمار ہوتی ہوں گی تو بیٹے ہی یا اولاد ہی ان کی خدمت کرتی ہوگی، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ کرے، اور اولاد کرتی بھی ہے، رات دن ایک کر دیتی ہے، اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اولاد اپنا لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، تو یہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ نے شدید بیماری کی حالت میں، شدید تکلیف کی حالت میں یہ خواب دیکھا، تو عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جب شدید تکلیف کے عالم میں، بیماری کے عالم میں کوئی خواب دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے بندہ تکلیف کی وجہ سے دیکھتا ہے، تو اس کی کوئی خواب کی تعبیر عام طور پر نہیں ہوتی۔ اسے خواب علت کہتے ہیں۔ خواب علت یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سخت سردی لگ رہی ہے نا، آپ سخت سردی میں سوئے، اب آپ خواب میں اپنے آپ کو برف باری میں دیکھیں گے، ایسے حالات میں دیکھیں گے، یا آپ کے سر میں درد ہے، اسی حال میں آپ سو گئے تو خواب میں بعض اوقات لگے گا کہ کسی نے بڑی بھاری چیز آپ کے سر پر جو ہے نا وہ رکھ دی ہے، تو آپ ہڑبڑا کر اٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں، یہ خواب علت ہوتے ہیں، ان کی تعبیرات نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقبال حسین صاحب نے، بلکہ اس سے پہلے ننکانہ سے سدرا بہن نے یہ پوچھا کہ پہلے اوپر والے دانت گر کر جو ہے وہ ہتھیلی میں آ جاتے ہیں، پھر نچلے دانت، اور پھر آہستہ آہستہ سارے دانت جو ہے وہ اس طرح ان کی ہتھیلی پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ دانت، اوپر والے دانتوں کا سامنے والوں کا ٹوٹنا تکلیف کے ساتھ اس کی تعبیر اور ہے، پھر آس پاس والوں کی تعبیر اور ہے، نچلے دانتوں کی تعبیر اور ہے، اور اسی طریقے سے نیچے جو دانت ہیں ان کی آس پاس جو ہیں دائیں بائیں ان کی تعبیر اور ہے، مختلف ہے۔ بہرحال اگر درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات بیماری کی طرف اور چیزوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو خواب ہے چونکہ تکلیف نہیں، نہ بلیڈنگ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، تو بہرحال اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے مطلب کوئی ایسی پریشانی والی، مشکلات والی کوئی بات اس میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اقبال حسین صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یعنی ٹرین پکڑ لیتے ہیں، کبھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ عام طور پر وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جب بندہ کسی جگہ لگا ہوا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور بندہ روزانہ اس سے مطمئن نہیں رہتا اور روزانہ اچھی سوچتا ہے کہ میں اگر یہ کام کر لوں تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کام کر لوں تو یہ ہو جائے گا۔ جب سوچوں کے پیچھے جائے گا تو کبھی وہ پکڑ میں آئیں گی، کبھی آپ کر پائیں گے، کبھی نہیں کر پائیں گے، اور عام طور پر وہ چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ اور ایسے بندوں کو اگر اپرچونیٹیز زیادہ ملی بھی ہوں، کئی موقع ملا بھی ہو، تو وہ ان کا یوں سمجھ لیں ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، دوسرا یہ کہ جب بندہ سوچتا بہت زیادہ ہے نا، پھر اس طرح کبھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی ٹرین میں، اس طرح خواب نظر آتے ہیں، تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناروال سے بھائی نے پوچھا، اچھا یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ یعنی میں یہ کر لوں وہ کر لوں، تو پھر اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ تھوڑا سا مستقل مزاج ہو جائیں، جو کام کر سکتے ہیں اس کا سوچیں، جو نہیں کر سکتے اس کا سوچنا آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نروال سے بھائی نے پوچھا کہ 2 سے 3 مرتبہ یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں دیکھا، کئی جگہوں پر ان کو ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر جن کاموں میں آپ ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ راستے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے یعنی آپ ہر کام میں نا ڈرتے بہت زیادہ ہیں، ہمت آپ کی نہیں ہے۔ جب ڈریں گے تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا۔ ذرا رسک
رسک لینا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاض صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ پڑوسی مرحوم 1500 روپے جو ہے وہ ہنس کر تھما دیتے ہیں، وہ ان کی بہن صفائی کر رہی ہوتی ہیں، روم کے وہ سجا رہی ہوتی ہیں، تو یہ اچھا خواب ہے، کوئی خوشی ملنے کا انشاءاللہ اشارہ ہے، اور پڑوسی مرحوم اچھے حال میں ہے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر ان کی والدہ دیکھتی ہیں کہ فقیر ایک کہتے ہیں کہ اچھی ہو لیکن جب کھاتی ہے تو منہ بڑا ہے اور دانت بھی بڑے ہیں، کوئی جانے انجانے میں ایسی چیز منہ سے نکل جاتی ہے، زبان سے نکل جاتی ہے تو بندے کو احتیاط کرنا چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اوپر احتیاط کرے، کیونکہ جب تک الفاظ ہمارے منہ سے نہیں نکلے ہم مالک ہیں، جب نکل گئے تو پھر وہ مالک ہیں اور ہم مملوک ہیں، پھر اچھے ہیں تو اچھا نتیجہ، برے ہیں تو برا نتیجہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سعید صاحب نے کہا کہ کچھ دن قبل حضور نبی کریم علیہ السلام یعنی کوئی درود پاک وغیرہ کیا، آپ نے جو منظر دیکھا میرے بھائی یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بھی ذکر اذکار کر رہے ہیں آپ پابندی سے کریں، اس کی بے پناہ برکت اللہ رب العالمین اپنے نبی علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ نیلم بہن نے پوچھا کہ ایک بلی ہے کندھوں پر بیٹھی ہے اور منہ چومتی ہے ان کا، میری بہن آپ وقتاً فوقتاً بیمار رہتی ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ولا خطیبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے ہوا پانی پئیں۔ کہتی ہیں بار قیامت ہے اور مسجد یعنی ان کے ساتھ ہے، وہاں چلی جاتی ہیں، ایک بچہ بھی ان کے ساتھ ہے تو وہاں چلی جاتی ہیں، گنبد لائٹوں والا ہے، کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو جو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عافیت کے سائے میں ہو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پھر اس کے بعد اشفاق صاحب نے ابٹاباد سے پوچھا صاحب نظر آتا ہے کبھی مرتا ہے کبھی زندہ ہے، دشمن ہے لیکن الحمدللہ نقصان پہنچانے سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ کرم فرمائے، آپ پر حفاظت فرمائے۔ میرین نے کراچی سے پوچھا کہ ایک بوڑھی عورت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ وہ شوہر، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا کچھ، میری بہن کچھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں، آپ کے دل میں خواہ شک اور شبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ اور آخری خواب سیالکوٹ سے عمران صاحب نے پوچھا کہ اڑ رہے ہیں، قرآنی آیات بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر یعنی مسجد میں آتے ہیں اور آگے جو ہے نا بے لباس لوگ ہوتے ہیں، میرے بھائی آپ ایک تو دین کی طرف آئیں، نماز پابندی سے پڑھیں اور تھوڑا سا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ دین سے بہت دور لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، معراج کی بڑی خوبصورت شب آنے والی ہے، فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی، درود السلام کی بہت کثرت رکھیے گا، ہم فقیروں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔